الحمد للہ ظاہرا و باطنا والصلاة والسلام علی من ارسل طیبا و طاہرا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 اور 2 کو انشاءاللہ آج سمجھیں گے۔ الحمدللہ و بتوفیق اللہ قرآن حکیم کلاس میں ہم پہلی 4 سورتوں کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 5ویں سورت سورۃ المائدہ کا آغاز کریں گے۔ اس سورت کی 120 آیات اور 16 رکوعات ہیں۔ مائدہ کا مطلب ہے ایسا دسترخوان جس پر کھانا لگا ہوا ہو۔ یہ لفظ مائدہ اسی سورت کی آیت نمبر 112 میں آئے گا۔ مزید تفصیلات وہاں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس کا دوسرا نام سورۃ العقود ہے۔ قرآن مجید کی اور بھی کئی صورتوں کے 2 نام ملتے ہیں، جیسے سورۃ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورۃ الاسراء ہے۔ سورۃ المومن کو سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ حامیم السجدہ کو فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ سورۃ المائدہ سے قرآن مجید کی دوسری منزل کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو آئیں اب سورۃ المائدہ کی پہلی آیت مبارکہ کی طرف دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے اہل ایمان اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ سورۃ النساء کا آغاز یا ایھا الناس سے ہوا تھا، اور اس سورت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے، یعنی اے اہل ایمان۔ اس انداز تخاطب سے اہل ایمان کو اشارہ کیا گیا کہ عہدوں اور وعدوں کا پورا کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس حکم کے مطابق طے شدہ معاہدوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہماری گھریلو، معاشرتی اور سیاسی زندگی کی درستگی کا انحصار اسی حکم کی بجا آوری میں پوشیدہ ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے فرمایا، معاہدات کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ اس حکم میں داخل ہیں۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایمان و اطاعت اور حلال و حرام کی پابندی کا عہد، انسانوں کے باہمی معاہدات جیسے نکاح کا بندھن، یہ بھی ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کا نام ہے نا، تو سب معاہدے اس میں داخل ہیں۔ تو بہرحال وہ تمام جائز معاہدے جو جائز شرائط کے ساتھ طے پا جائیں، ان کا پورا کرنا لازم ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ اور دوسری طرف ایمان کے برعکس منافق، اس منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ اور بخاری شریف میں پوری حدیث مبارکہ ایسے ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف، کہ منافق کی 3 نشانی ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ اور بندے کے درمیان خاص معاہدے کا ذکر ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں حلال و حرام کی پاسداری کروں گا۔ اگلی آیت دیکھیے، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے۔ یہاں بہیمۃ الانعام مرکب اضافی 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک بہیمہ اور دوسرا انعام۔ بہیمہ سے مراد ہے کہ جن کی گفتگو لوگوں پر مبہم رہتی ہے۔ ظاہر ہے یہ بات تو تمام جانوروں میں ہے، اس لیے دوسرا لفظ استعمال کیا انعام۔ اس سے مراد گھریلو جانوروں کی 8 قسمیں جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 اور 144 میں بیان ہوں گی انشاءاللہ۔ اس میں بھیڑ، بکری، اونٹ، گائیں
ان چاروں کے مذکر و مؤنث ملا کر یہ 8 بن جائیں گے۔ اچھا، اس سے اہل جاہلیت کی بھی تردید ہو گئی تھی جنہوں نے حلال جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ غور کریں تو اس حکم میں ساری دنیا سمٹتی نظر آئے گی۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانوروں کو ذبح کرنا خون ریزی اور ظلم قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہر قسم کے جانوروں کو کھا جاتے ہیں، حلال و حرام کو۔ لیکن دین اسلام نے اعتدال کی راہ دکھلائی۔ جن جانوروں کا گوشت بدن انسانی کے لیے مضر اور قلب و روح کے لیے نقصان دہ تھا اس کو حرام قرار دے دیا، بقیہ کو حلال قرار دیا۔ آگے فرمایا الا ما یتلا علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو تم پر تلاوت کیے جائیں گے، یعنی آگے آیت نمبر 3 آئے گی، اس میں کچھ جانوروں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جن کا کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ آگے فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھو، یعنی حالت احرام اور مقام حرم میں جائز جانوروں کا شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، کوئی شک نہیں اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، یعنی یہ حلال و حرام قرار دینے کا اختیار جو ہے نا، یہ اس ایک اللہ ہی کے پاس ہے، اور یہ احکام پورے علم و حکمت پر مبنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے اہل ایمان اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی دین اسلام کی طرف سے مقرر کردہ تمام فرائض و واجبات اور حلال و حرام شاعر اللہ ہیں۔ اس شاعر اللہ کی بے حرمتی کے مختلف انداز اسلامی معاشروں میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگوں کے نزدیک ان احکام کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی باغیانہ روش اختیار کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جزوی طور پر کچھ پہ عمل کر لیا کچھ پہ نہ کیا۔ تو اس آیت کے ذریعے بے حرمتی کے تمام انداز اختیار کرنے سے روک دیا گیا۔ آگے فرمایا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، اور نہ حرمت والے مہینے اور نہ ہدی اور نہ قلائد، ان سب کی بے حرمتی اللہ نے کرنے سے منع فرما دیا۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ ان کی تفصیل ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 194 اشار الحرام و بشار الحرام کے تحت پڑھ چکے ہیں۔ اور ہدی قربانی کے اس جانور کو کہتے ہیں جو حج و عمرہ پر جاتے ہوئے اہل عرب ساتھ لے جاتے تھے، اور پھر نشانی کے طور پر ان جانوروں کے گلے میں کلادے یعنی پٹے ڈال دیتے تھے۔ تو فرمایا ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ تو بے حرمتی کے کتنے طریقے ہیں؟ سبھی نہ کیے جائیں، نہ سواری کی جائے، نہ دودھ حاصل کیا جائے، اور نہ ہی ان کو روکا جائے۔ آگے فرمایا وَلَا آمِینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کی جائے جو بیت الحرام کا قصد لے کر آئے ہیں، یعنی جو لوگ گھروں سے یہ عزم لے کر بیت الحرام کی طرف چل نکلے ہیں کہ حج و عمرہ ادا کریں گے، ان کی بے حرمتی بھی نہ کی جائے۔ جیسے اہل عرب حجاج کرام کو کہتے تھے مرحباً بضیوف الرحمن، یہ رحمان کے مہمانوں کو مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ تو رحمان نے اپنے مہمانوں کی بے حرمتی کرنے سے بھی منع فرما دیا، کیونکہ یہ عازمین بیت الحرام ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ حجاج کرام اور عمرہ کے لیے روانہ ہونے والے یہ اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں نکلیں۔ تو اب آگے فرما رہے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کر لو، یعنی جو تمہیں حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، جب تم حلال ہو جاؤ یعنی جب احرام کھول دو تو اب شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکے رکھا تھا، ان تعتدوا، کہ اب تم بھی ان پر زیادتی کرنے لگو۔ یعنی جیسے اہل مکہ نے تمہیں حج و عمرہ سے روکے رکھا ہے، اب جب تم کو فتح اور غلبہ حاصل ہو گیا تو تم
کوئی انتقامی کارروائی کرتے ہوئے کسی قسم کا ظلم و زیادتی مت کرنا۔ آگے جو اب 2 جملے آ رہے ہیں اس میں معاشرے کی درستگی کے لیے ایک اور بنیادی اصول ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو اوفو بالعقود، اپنے معاہدوں کو پورا کرو، یہ بنیادی اصول بیان ہوا تھا۔ اب دوسرا اصول دیکھیے، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تم باہم تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پر، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اور ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو گناہ اور ظلم پر۔ دیکھیں، کسی کے ساتھ تعاون کرنے کی بنیاد نیکی، تقوی اور ہمدردی ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان کو بنیاد بنا کر کسی سے تعاون کرنے کا فیصلہ کر لیں گے نا، تو معاشرے میں نیکی، تقوی اور ہمدردی کی روش عام ہو جائے گی، بصورت دیگر گناہ اور ظلم کی منظم تحریک دیکھنے کو ملے گی۔ اور آج ہمارے جدید تعلیمی اداروں میں قرآنی تعلیمات پر تو پابندیاں عائد ہوتی ہیں، جبکہ گناہ اور بے حیائی کا ہر راستہ کھلا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں حکم دے رہی ہے کہ رشتہ داری یا معاشرتی مرعوبیت کی بنیاد پر کسی سے تعاون نہ کریں، بلکہ نیکی، تقوی اور ہمدردی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اور یہ معاشرے کا کوئی فرد ہو یا جماعت، گناہ اور بے حیائی اور ظلم پر کسی سے تعاون نہ کیا جائے، خواہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔